نعت گنگنائیں گے ان کے آنے سے پہلے یہ کہوں گا شراب عشق نبی ساقیہ پلانا آپ، شراب عشق نبی ساقیہ پلانا آپ، حیات روح کا رنگین سبق پڑھانا آپ، نہیں ہے انہیں کچھ رفعت و بلندی کی، یہ سوئے ہوئے ہیں ذرا محنت کر کے ان کو جگانا آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرداب قدم ہے تن سلطان دمن کو، سرداب قدم ہے تن سلطان دمن کو، سرداب قدم ہے تن سلطان نظمن کو، لب پھول دہن پھول ذکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول ذکن پھول بدن پھول، صدقے میں تیرے باغ تلائے ہے بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تلائے ہے بن پھول، اس غنچہ کا اے دل کو بھی دیما ہو کے بن پھول، اس غنچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، سرداب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، اور اچھا لگی تو بول دیے سبحان اللہ۔ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، بولو واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ،
کا قدم پھول کرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہن کو سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن کو دل اپنا شیدا یہ اس ناخن پاکا دل اپنا شیدا یہ اس ناخن پاکا اتنا بھی مہینوں پہ نئے چڑھ کے کہن ہو اتنا بھی مہینوں پہ نئے چڑھ کے کہن ہو سرتا بقدم ہے سر سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زمن پھول زکن پھول دندان فرخش ہے کہ فدائی دندان فرخش ہے کہ فدائی ہے در عدن لال امن مشک ختن پھول ہے در عدن لال امن مشک ختن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول بوہو کے نہاں ہو گئے تعبیر کے شہر میں بوہو کے نہاں ہو گئے تعبیر کے شہر میں لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کا دہن پھول لو بن گئے اب تو حسینوں کے دہن پھول کیا بات رضا اس چمن سدان کرم کی کیا بات رضا اس چمن سدان کرم کی کیا بات رضا
بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول دکن پھول بدن پھول. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ تقریباً کئی دنوں سے اس پروگرام کا اعلان کیا جا چکا ہے، میری آواز جہاں کہیں تک بھی پہنچ رہی ہو، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد مدرسے نور المدنی میں تشریف لے آئیں، اور جو ہمارے نوجوان بچے جو ہیں گیٹ کے پاس ہے وہ گاڑیاں رکھنے کی ذرا ترتیب کرٹ سے رکھائیے، روڈ بلاک کو آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو، وہ خیال کر لیجیے نوجوان حضرات. بہت ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آج مدرسہ نور المدنی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غوث پاک سرکار کی محفل سجی ہے اتنی عالی شان طریقے سے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا. سبحان اللہ. اب آئیے قرأت کلام پاک پڑھنے کے لیے مسجد یوسفیہ کے خطیب و امام جناب حافظ و قاری شکیل احمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کی جاتی ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے پیارے انداز سے قرأت کلام پاک سنا کر ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا ينال كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ و قاری جناب شکیل احمد صاحب قبلہ. کیا ہی پیارے انداز سے قرأت کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. آئیے محفل کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھا جائے. میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی نعت پڑھی جاتی ہے تو
تو ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد جاری رکھنا چاہیے. میں چھوٹا آدمی نہیں کمپلیٹ ہے ضرور شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی السلام علیک یا رسول اللہ. تو عزیزان گرامی، جب بھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں. سبحان اللہ کا ثواب حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کتنے مرتبہ؟ صرف ایک بار. حضور فرماتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کوئی کہتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان میں جو گیپ ہے، جتنا وقفہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان، اس مطابق اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اس کام میں اگر آواز ہے کسی کے لوگ جھوم کر کہہ دیجیے سبحان اللہ. اسٹارٹ میں ہمیں کمزور رہے گا تو آخر میں پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں. آگے سے لے کو پیچھے تک، شروع سے لے کو آخر تک وہ جوش کرنا. تو عزیز دوستو جھوم کر سبحان اللہ کہہ دیجیے. اب آئیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ایک عظیم ہستی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، جو اہل سنت والجماعت کے بہت ہی پرانے حضرت ہیں، جو خدمت گزار ہیں، جن سے میری مراد حاجی سید ریاض احمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آئیں، اپنے پیارے انداز سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منورہ مجلہ فرمائے. تشریف لائیں. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم پر رسول پاک یہ احسان کر دیے، ہم پر رسول پاک یہ احسان کر دیے. کلمہ پڑھائے اور مسلمان کر دیے، کلمہ پڑھائے اور مسلمان کر دیے. ہم پر رسول پاک یہ احسان کر دیے، کلمہ پڑھائے اور مسلمان کر دیے. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر دیا، اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر دیے. ہم پر رسول پاک یہ احسان کر دیے، کلمہ پڑھائے اور مسلمان کر دیے. ٹھوکر لگائے جھوٹے خداؤں کو رد کیا، ٹھوکر لگائے جھوٹے خداؤں کو رد کیا. مانو بس ایک خدا کو یہ اعلان کر دیا، مانو
بس ایک خدا کو یہ اعلان کر دیے ہم پر رسول پاک یہ احسان کر دیے کلمہ پڑھائے اور مسلمان کر دیے اپنے پرائے کی نہ جسے کچھ تمیز تھی اپنے پرائے کی نہ جسے کچھ تمیز تھی ایسے درندہ صفت کو انسان کر دیے ایسے درندہ صفت کو انسان کر دیے ہم پر رسول پاک یہ احسان کر دیے کلمہ پڑھائے اور مسلمان کر دیے جابر کو کیوں نہ ناز ہو اپنے رسول پر ہم سب کو بھی کیوں نہ ناز ہو اپنے رسول پر جو مشکلیں تھے سب کے آسان کر دیے جو مشکلیں تھے سب کے آسان کر دیے ہم پر رسول پاک یہ احسان کر دیے کلمہ پڑھائے اور مسلمان کر دیے ہم پر رسول پاک یہ احسان کر دیے السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بہترین انداز میں حاجی صاحب قبلہ نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے بے شک حق ہے کہ سرکار کا ہم پر بے حساب کروڑوں احسان ہے کروڑا احسان ہے جس کی کوئی حد نہیں سرکار کے احسان ہم پر اس نعت پاک میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے کیسا ماحول تھا آپ نے لوگوں کو راہ ہدایت پر کس طرح لے آئے جیسا جیسا اللہ کا حکم ہوتا جاتا تھا سرکار اس مطابق لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنے رشتہ دار قریب لوگوں کو دین کی دعوت دو تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھے اور اعلان کرے یا معاشر القریش پکارے سارے قریش والوں کو اور حضور علیہ السلام سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائے تو بہت سے کفار اور قریش نے مذاق کیا سرکار کا بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے تو عزیز دوستو اللہ کے حکم کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو راہ ہدایت پر بلاتے رہے اور امت پر کیا احسان ہے سرکار کے اس نعت میں پیش کی گئی ہے بے حساب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ جس کا ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے ساری زندگی بھر وہ حق ہی ادا نہیں کر سکتے یہاں پر ہی نہیں احسان بروز آخرت میں بھی ہم پر سرکار احسان کرے سبحان اللہ حدیث پاک ہے جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہاں اس کے ساتھ رہے سبحان اللہ یہ خاموش بیٹھے ہیں بس جوش سے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ تو آئیے پھر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے اور ایک اعلیٰ و عظیم ہستی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے یہ دین کے داعی ہیں
خدمت کرنے والے، جہاں بھی دین کی اہل سنت کی محفل ہوتی ہے حاضر ہو جاتے ہیں اور نعرے کا جوش لگاتے ہیں، سبحان اللہ، جن سے میری مراد جناب حاجی فضل احمد صاحب قبلہ تشریف لائیں، اپنے پیارے انداز سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک سلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، انہی کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، انہی کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، انہی کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ باد صبا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، انہی کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، جن کے در کے سوالی ہے شاہ و گدا، جن کے در کے سوالی ہے شاہ و گدا، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں،
مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم نہ جائیں نہ کہیں، جن کے کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جو بھی ائمہ حضرات بیٹھے ہیں اگر باہر ہیں ان کی بارگاہ میں گزارش ہے اندر آ جائیں، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہترین انداز سے حاجی فضل احمد صاحب قبلہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں۔ جوش کہاں ہے؟ بے جوش ہے۔ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جنہیں میرے آقا بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پروگرام کے بعد غوث پاک کا لنگر بھی ہے، غوث پاک کا لنگر بھی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ لنگر نیاز مرغ یہ توشے ہیں ہمارے، لنگر نیاز مرغ یہ توشے ہیں ہمارے، اے نجدی تو کوا ہے تمہارا تمہیں کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آئیے محفل کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھا جائے۔ اب آئیے نظم سے نثر کی طرف لے چلو۔ نعت نبی سن رہے تھے، اب ایک مختصر انداز بیان کرنے کے لیے اسی مدرسے کے طالب علم ہیں اور کئی مساجد میں خدمت بھی کی ہے آپ نے، جن سے میری مراد مولوی جناب افروز احمد صاحب قبلہ تشریف لائیں اور اپنے پیارے انداز سے تقریر فرمائیں۔ آئیے تشریف۔ اسی مدرسے کے طالب علم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کے حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے دلوں کو اللہ کے حبیب پاک، آپ کے اور میرے ہم سب کے نبی پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ رسالت میں
درود پاک کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے اللہم صلی علیہ وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، ہر مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کے مقدس حمد و ثنا اور شان بیان کرنے سے پہلے درود پاک اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ہم جو بھی بات سنیں اپنے دل اور دماغوں میں بٹھائے اور سننے والے ہر بات پر جہاں تک ہو سکے صدق دل سے عمل کریں. اس عمل کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، سنی ہوئی بات کو نہ بھولنے کے لیے، اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو وہاں پر شیطان کی غفلت دور ہو جائے گی اور سننے والی ہر بات یاد رہ جائے گی. اسی لیے جھوم کر بآواز بلند اور ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے. صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، مختصر انداز میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شروعات ابھی میں نے جو ہمارے نبی کے نام کو چننے کے بارے میں اسی سے شروع کرتا ہوں کہ نام محمد چننے سے فائدہ کیا ہے، اس سے روحانیت کتنی ملتی ہے، ملاحظہ فرمائیے. حضرات، ابھی جو یہ سارے واقعات تو آپ لوگ جان چکے ہیں، پھر بھی دین کی بات، نبی کی شان بار بار سنو تو اپنا ایمان تازہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے. ہر سال تو میلاد النبی مناتے ہیں، گیارہویں شریف مناتے ہیں، لیکن ہر سال اس لیے مناتے ہیں کہ اپنے ایمان کو قائم رکھے اور اس کو تازہ اور مضبوط کرتے جائے. سمجھ میں؟ تو حضرات، نبی کے نام کو چننا یہ کہاں سے شروع ہوا اور نبی کا وسیلہ کیا ہے؟ نبی کا نام چننا یہ دنیا میں احادیث مبارکہ میں آنے سے پہلے جنت سے اتارا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک جنت سے کیسے اتارا گیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن تک، 9 دن تک غم کی بارش برسا کر ایک دن خوشی کی بارش برسا کے جب پتلا بنایا گیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک کو اس میں جان ڈالنے کے لیے حکم دیا گیا تو وہ روح کہنے لگی، اے اللہ میں اس پتلے میں نہیں جاؤں گی. نبی کا وسیلہ کہاں سے شروع ہے؟ دیکھیے حضرات، میں اس پتلے میں نہیں جاؤں گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں نے 7 زمین 7 آسمان پیدا کیا ہے، 7 زمین 7 آسمان میں نے بنایا ہے. 7 آسمانوں میں سے چوتھے آسمان کے اوپر میرے نور سے پیدا ہوئے میرے حبیب کے نور میں سے مختصر نور کو لا کر آدم کے پتلے میں ڈالوں. اس کے بعد جب نور کو پیشانی سے چھوڑا گیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، تب روح اندر جانے لگی اور عرض کرنے لگی، اللہ اب میں بے حد خوش ہوں کیونکہ اس پتلے میں نور آ گیا. وہ نور کس کا تھا؟ ہمارے نبی کا نور ہے. سمجھ گیا؟ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب پتلا بنایا گیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے حمد و ثنا. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں سیر کرتے تھے، مختصر طریقے میں بتا رہا ہوں حضرات، جب سیر کر رہے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے اللہ کے رحمت کے فرشتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بلکہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگے. تب حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ یہ فرشتے میرے پیٹھ کے پیچھے تیری حمد و ثنا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، آدم میرے فرشتے تمہارے پیٹھ پیچھے اس لیے میری حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ تمہارے پیٹھ میں میرے نور سے بنے ہوئے میرے حبیب کا نور ہے، اس نور کی تجلی کو دیکھ کر میری حمد و ثنا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تب حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوئی، اے اللہ
آخر اس نور میں کیسی تجلی ہے، اس تجلی کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے فرشتے میں سامنے آ کر تیری حمد و ثنا بیان کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کے مطابق حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مجسم کو پیشانی میں رکھ دیا۔ تب پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر جب اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں پھر خواہش پیدا ہوئی، اے اللہ آخر کار اس نور کی تجلی کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ تیرے حبیب کے اس نور کو میرے انگوٹھوں میں اٹھا دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام بار بار انگوٹھا دیکھتے اور عرض کرتے قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب دنیا میں ایک مرتبہ ایک وقت کے نماز میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ تو اس کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ بول کر صلی اللہ علیہ جب وسلم ادا کرنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کا نام لے کر چومنے لگے۔ سبحان اللہ۔ جب چومے تو میرے آقا فرماتے اسی وقت حق جو ابو بکر نے کیا وہ حق ہے۔ بے شک۔ بعد اذان صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ابو بکر صدیق کے اس قول و فعل پر آپ نے جو حق کہا تھا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ تو اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی اذان میں میرا نام آئے گا، جو بھی میرا امتی اللہ کا بندہ میرا امتی میرا نام اپنے آنکھوں سے چومے گا، مرتے دم تک وہ ہر قسم کی آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا نیک عمل آنکھوں کی ہر قسم کی بیماری کو شفا کر دیتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی کی بات ہے کہ نبی کے نام کو چومنا شرک ہو گیا۔ اللہ استغفر اللہ۔ تو حضرات محترم، میرے نبی کی شان اگر بیان کرتے جائے دن گزر جائیں گے، رات گزر جائے گی، لیکن شان ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی کا وسیلہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ جنت سے سٹارٹ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے ہی واقعے سے بتا کر میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پتلا بنانے کا حکم ہوا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا، مٹی کو لیا جا رہا تھا پوری دنیا میں پھر کر، کیا مٹی کو لیا جا رہا تھا تو ساری دنیا کی ہر جگہ کی مٹی کو لے لیا گیا۔ ایک جگہ ایسی تھی، اتنی مقدس جگہ تھی جہاں اب اس وقت ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، وہاں کی بھی مٹی لیا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا بنانے کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر نبی کے نور کو ڈالا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی وقت سے نبی کا وسیلہ سٹارٹ ہو گیا۔ آج اللہ اکبر کبیرہ، ہم عاشقان رسول کو علم کی کمی کی وجہ سے نبی کی شان جہاں تک جانتے ہیں الحمدللہ ہم مانتے ہیں، اور بھی جاننا ہم عاشقان رسول کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کی شان ہے کیا؟ نبی کی شان سبحان اللہ ماشاء اللہ، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درود و کلمہ پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں کن کے صدقے سے ملی؟ ہمارے نبی کے صدقے سے ملی۔ لیکن ساری چیزوں کو عمل کیا جا رہا ہے، نبی کے شان کے بارے میں جب بات آئے اللہ اکبر کبیرہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے۔ عاشقان رسول تو جو عاشق رسول ہوتا ہے بنا شان جانے بھی نبی کے لیے قربان ہو جاتا ہے، لیکن جو نبی کی شان نہیں جانتا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، ان لوگوں کی یہ حالت ہو گئی، سارے اقوال و اعمال عمل کرتے ہیں لیکن نبی کے شان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کو مرتے دم تک کے لیے عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مختصر بات یہ ہے حضرات کہ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اس لیے جمع ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کا موقع ہم سب لوگوں کو ملا ہے، بہت بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے ہونے کا گواہی تو مانگے گا، ثبوت تو مانگے گا، لیکن
نبی کا غلام ہونے کا بھی ثبوت مانگے گا. بے شک. جو نبی کا غلام ہے وہ نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان جو اللہ. نبی کا غلام نہیں، نہ جانے اس کا حال کیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. سمجھ گیا؟ اسی لیے حضرات ہر سال ہم میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہمارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مجلسوں میں بٹھا کر ہمیں اشارہ عطا فرماتا ہے میرے حبیب کی شان بیان کر لو تمہارے گناہ معاف فرما دوں. سبحان اللہ. بے شک. سمجھ گیا؟ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی ہمارے نبی ہیں. سمجھ گیا؟ تو حضرات محترم، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بتائی گئی ہیں، سنائی گئی ساری باتوں پر مرتے دم تک صدق دل سے ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے بد عقیدوں سے، گمراہ فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس کو تہ دل سے، صدقے دل سے کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی بہترین انداز سے تقریر کر رہے تھے جناب افروز احمد صاحب قبلہ. وہ ایک عظیم ہستی ہے جو سارے علاقوں کا دورہ کرتی ہے، بہت سے جگہ خدمت انجام دیتے ہیں دین کا. تو دوستو دیکھیے کیا بیان میں عرض کر رہے تھے جناب افروز صاحب قبلہ، بیان کر رہے تھے کہ سرکار کی محبت کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام بیکار ہیں. بے شک. شاعر کہتا ہے صحیفہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. بے شک. منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ جس کے دل میں ہو تعظیم سرکار مدینہ کی، نہ جس کے دل میں ہو تعظیم سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ بھی کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو نہیں سکتا. میرے دوستو، شیطان کتنے بڑا علم والا، اس کا ٹھکانہ کیا ہو گیا؟ جہنم ہو گیا. کیوں؟ بے ادبی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور نبی کے نور کی تعظیم نہ کی. تو آئیے اسی محفل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں کے سامنے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے شہر نیلور کے ایک ایسے عظیم ہستی ہیں، جانے پہچانے ہستی ہیں، جن کا سیاست میں دور دورہ ہی ہے، جن سے میری مراد جناب حیات اشرفی صاحب قبلہ تشریف لائیں اور اپنے پیارے آواز سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، بے شک. اور نعت سننا حضور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بے شک. تو آپ کو میں پوری کوشش کروں گا کہ اس نعت پاک کے ذریعے، اس نعت پاک کے اشعاروں میں ڈبو کر مدینے کی سیر کرانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ توجہ دیجئے، اس ناچیز کو سنانے کا موقع ملا ہے. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک سلم علیہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ غنی دیکھی
शान मदीने में अनवार की है बारिश हर आन मदीने अनवार की है बारिश हर आन मदीने में समझे भी तो क्या समझे जाने भी तो क्या जाने जाने भी तो क्या जाने है अक्ल ये बेचारी हैरान मदीने में है अक्ल ये बेचारी हैरान मदीने में बस इतनी गुजारिश है आकाए करम कर दो बस इतनी गुजारिश है आकाए करम कर दो या रसूल अल्लाह करम कर दो या हबीब अल्लाह करम कर दो हर साल गुजारूं मैं रमजान मदीने में नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी गौस का दामन ख्वाजा का दामन नमाज का दामन नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी उलमा अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत पीर मुर्शद पीर नवाज अशरफी इस शेर पे सब आमीन कह लीजिएगा। जो पहले सरकार मदीना की ज़ियारत करे हैं उनको भी दोबारा मौका मिले और जो अभी तक नहीं गए हैं उनको भी जाने का शर्फ हासिल फरमाए, अल्लाह से दुआ है। बस इतनी गुजारिश है
ہر سال گزاروں میں رمضان مدینے میں، ہر سال گزاروں میں رمضان مدینے میں۔ دن ہو تو میں کھو جاؤں، گلیوں میں مدینے کے، دن ہو تو میں کھو جاؤں، گلیوں میں مدینے کے، گلیوں میں مدینے کے، اور شب کو سناؤں میں قرآن مدینے میں، اور شب کو سناؤں میں قرآن مدینے میں۔ آمین۔ طیبہ کی حضوری میں دیدار بھی ہو جائے، دیدار بھی ہو جائے، اے کاش یہ پورا ہو، ارمان مدینے میں، اے کاش یہ پورا ہو، ارمان مدینے میں۔ یہ سب جو حاجی اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں انہیں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ اشعار۔ اور دیکھیے جب سب مدینۃ المنورہ کی زیارت ہو کر رخصت ہوتے ہیں تو اس کے تعلق سے یہ شعر ہے، گھر جاتا تو ہوں لیکن گھر جا